رب العالمین سے محبت کریں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ شدید ترین محبت اللہ سے کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا، ہمیں وجود بخشا، جسم میں ساری صلاحیتیں دی، دیکھنے، سننے، سوچنے، سمجھنے کی ساری صلاحیتیں عطا کی، اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے ہمارے لیے غذا عطا کی، آسمان سے پانی برسایا، زمین سے غذا اگائی، اناج، ترکاریاں، پھل، اور ساری مخلوقات کو ہمارے تابع کر دیا، ساری کائنات کا نظام ہمارے حق میں چلایا۔ اللہ رب العالمین نے ایسا دین دیا جس دین کے ذریعے سے انسان دنیا آخرت میں کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں۔ ایک انسان جتنی اللہ کی معرفت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، جتنا اللہ کو پہچانتا ہے، اتنا زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اسی محبت کا تقاضا ہے اور اسی محبت میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک انسان اللہ کے محبوب سے محبت کرے، چاہے وہ شخصیت ہو یا وہ اعمال۔ اللہ کی محبت کا نتیجہ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جس سے محبت کرے، بندہ بھی اس سے محبت کرے۔ سچی محبت کیسی ہوتی ہے کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ جس سے محبت ہے اس کو جو پسند ہے، چاہے وہ کوئی شخص ہو یا کوئی چیز ہو یا کوئی عمل ہو، وہ اس کو بھی پسند ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب ترین اعمال بندہ اس سے بھی محبت کرے، اللہ کی پسند بندے کی پسند بن جائے، اور اللہ کی خاطر وہ ہر ایک شخص جس سے اللہ محبت کرتا ہے یہ بھی محبت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی محبوب شخصیات میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ اللہ کی محبت سبب کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا وعدہ اپنی طاعت، ایمان و عمل پر رکھا ہے، اوصاف پر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ جن میں وہ اوصاف ہوں جو محبت کے ذرائع ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام خوبیوں کے مالک ہیں۔ سب سے بہترین اوصاف اگر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایمان و عمل کے اعتبار سے اخلاق کے اعلیٰ ترین نمونہ آپ کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اللہ نے آپ کو سید ولد آدم بنایا۔ قیامت کے دن سارے بنی آدم کے سردار، معراج کی رات میں سارے انبیاء کے امام، خصوصی معاملہ اللہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، سارے نبیوں کے خاتم، سب سے اخیر میں آنے والے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین کامل عطا کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، تمہارا دین آج میں نے تمہارے لیے کامل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین شخصیت ہے۔ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، سارے بندوں میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے باپ، اس کی اولاد، بلکہ سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سارے انسانوں سے زیادہ محبوب،
سب سے محبوب ترین شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان میں داخل ہے. جس درجے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اس درجے کا کامل ایمان آدمی کا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک آدمی آپ پر ایمان لائے، آپ کی ہر بات کی تصدیق کرے، آپ کی بات میں شک نہ کرے، آپ کے حکموں کو پورا کرے. جو حکم دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما برداری کرے. محبت کا تقاضا ہے، سچی محبت ہے. کیسے معلوم پڑے گا؟ آپ کی بات کی تصدیق کرے، آپ کے حکموں کی تعمیل کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو نمونہ اور اسوہ سامنے آئے، آپ کی سنتوں کی، آپ کے اسوے کی پیروی کرے، زندگی گزارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق، آپ کی سنتوں کے مطابق. آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کے صحابہ سے محبت کریں. آپ کی محبت کا تقاضا ہے آپ کے اہل بیت سے محبت کریں. گھر والے، بیوی، اولاد، آپ کے خاندان والے جو ایمان لائے ان سے محبت کریں. آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی باتوں کو سنیں، سیکھیں، یاد کریں. نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر سنی انسنی نہ کریں، اس کی تعظیم کریں. ایسی مجالس میں بیٹھے جہاں پر قال اللہ قال رسول اللہ کہا جاتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا تذکرہ آتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں، ان کی تعظیم کریں. سنی انسنی نہ کریں. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں، دھیان سے سنیں. آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی باتوں کو عام کریں، دوسروں تک پہنچائے، دوسروں کو بتائے ہمارے نبی کی بات یہ ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے. آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں. آپ کے اوصاف لوگوں کے سامنے بیان کریں تاکہ ان کے بھی دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو. آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں، اور آپ کی عزت کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو اس پہ آپ کی عزت کا دفاع کریں. آپ پر کوئی تہمت لگاتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کے خلاف بات کریں، آپ کی عزت کی حفاظت کریں، اس پر ناراض ہو. یہ سب تقاضے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ہیں. اور ان میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے آپ پر درود پڑھیں، اللہ سے آپ کے لیے دعا کریں. درود کیا ہے؟ الصلاۃ کے معنی عربی زبان میں دعا کے ہیں. الصلاۃ علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنا، آپ پر درود پڑھنا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز عطا کرے، وہ مقام عطا کرے جس کے آپ حقدار ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں سے ہے. ہماری محبت کتنی سچی ہے یہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد واضح اور ظاہر ہوگی. یہ نہیں کہ ہم سال میں ایک مرتبہ محبت کے دعوے کریں اور نعرے لگائیں کہ آپ کی پیدائش کا دن آئے تو ہم اپنے گھروں میں کھانے پکوائیں، مٹھائیاں بنوائیں، اپنی بستیوں کو سجائیں، جلوس نکالیں، نعرے لگائیں. یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے. اگر یہ محبت کی دلیل اور محبت کا تقاضا ہوتا صحابہ اس کو کرتے ہیں. ہم سے زیادہ وہ آپ سے محبت کرنے والے تھے. اور عجیب بات اور زیادہ بڑی بات یہ کہ ہم سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے بارے میں ثابت ہے، ہمارے بارے میں ثابت نہیں ہے. دلیل ہے ہم سے محبت کرتے ہیں کس اعتبار سے؟ ہمارے اعمال ہیں، کبھی بتایا نہیں. صحابہ کی محبت
آپ سے اور آپ کی محبت صحابہ سے بالکل ظاہر ہے۔ ان کی زندگی میں آپ دیکھیں، بدعات سے دور رہنے والے، سنت کا اہتمام کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے۔ آپ دیکھیے ابن عباس چھوٹے بچے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے گئے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً پانی رکھ دیا باہر، کیونکہ باہر آئیں گے وضو کریں گے۔ آپ نے پوچھا کس نے رکھا؟ جب آپ باہر آئے آپ کو بتایا گیا، یہ نہیں کہ میں نے رکھا، آپ کو بتایا گیا کہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ آپ نے ان کو دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے، اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نکلے، استنجا کیا اور وضو کرنے کے لیے آپ وضو کرنے لگے، میں نے پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والے راتوں میں، دن میں، جب بھی آپ کو ضرورت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک لڑکا اور ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے میں پانی کا برتن لے کے جاتا تھا۔ آپ کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے، آپ وضو کرتے ہیں، خدمت کرنے والے رات دن۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ سوائے دعووں کے، سوائے نعروں کے اور اس کے ساتھ نافرمانی کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری زندگی میں نافرمانی کتنی ہے؟ دن بھر میں ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا خیال کتنا ہے؟ ہمارے گھروں میں نبی کا تذکرہ کتنا ہے؟ ہم نے بٹھایا اپنے گھر والوں، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے اہل و عیال کو بٹھا کے ہم نے کبھی بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، آپ ایسے دکھائی دیتے تھے، آپ ایسا بولتے تھے، آپ ایسا چلتے تھے، آپ ایسے کھاتے تھے، آپ ایسے سوتے تھے، آپ کے اخلاق ایسے تھے، آپ کا تعلق لوگوں سے ایسا تھا، آپ کو دین کے لیے اتنی تکلیفیں آئیں، آپ نے اتنا دین کی دعوت کے لیے قربانیاں دی۔ ہمارے گھروں میں تذکرہ ہے نہیں، الا ماشاء اللہ۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، دوسروں کے تذکرے ہمارے گھر میں ہیں، اپنے خاندانی تذکرے ہیں، رشتہ داروں کے تذکرے ہیں، سیاست دانوں کے تذکرے ہیں، راجہ رانی کی کہانیاں ہیں ہمارے گھروں کے اندر۔ ہمارے گھر میں قصے، کہانیاں اور نہ جانے کتنی چیزیں ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کہاں ہے؟ بچوں کو لے کے بیٹھتے ہیں، ہمارے بچوں کو کتنا معلوم ہے بھائی؟ کلمہ بھی ڈھنگ کا نہیں ہے، کلمہ پڑھ سکتے ہیں کتنے بچے کیا، بڑوں کی بات آپ دیکھیے، صلی اللہ علیہ وسلم ڈھنگ سے نہیں بول سکتے، یہ ڈھنگ سے نہیں بول سکتے، کیوں؟ لاپرواہی، خوش فہمی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آتا ہوگا، دنیا کے بارے میں ایسا نہیں سوچتے۔ نہیں، سکھانا چاہیے، گنتی سکھانا چاہیے، ABCD سکھانا چاہیے، جیک اینڈ جل سکھانا چاہیے، پیشاب پاخانہ سکھانا چاہیے، کھانا پینا، باہر گئے تو کیسا رہنا، وہ سب سکھانا چاہیے، ایٹیکیٹ، دنیاوی چیزیں سکھانا چاہیے، لیکن دین اپنے آپ آ جائے گا۔ دنیا کے لیے ایکسٹرا کلاس ہونا چاہیے، لیکن دین کے لیے کوئی کلاس نہیں، دین کی قدر ہمارے پاس نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہمارے گھر میں ہونا چاہیے۔ کوئی ایک کتاب ہم سوچیں جو ہم نے پڑھی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے شمائل، بھائی جس سے محبت ہوتی ہے، آدمی چاہتا ہے کہ وہ کیسا تھا معلوم کرے، کیسا دکھتا تھا، کیسا بولتا تھا، کیسا سنتا تھا، کیسا لوگوں کی مجالس میں رہتا، کیسے تنہائی میں، کیسے عبادت کرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، پہنتا اوڑھتا تھا، کیسے تجارت کرتا تھا، کیسا جنگ میں تھا، کیسا، جس سے محبت ہے اس کے بارے میں جاننے کا شوق نہیں، یہ کون سی محبت ہے؟ جس سے محبت ہے اس کے بارے میں جاننے کا شوق نہیں ہے، یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ بتائیے آپ دنیا میں بتائیے، ایسا بہت محبت ہے لیکن کوئی شوق ہی نہیں جاننے کا، ہے ایسی کوئی محبت؟ پوچھتا ہے آدمی دادا جان کیسے تھے، کیسے دکھتے تھے، کیسا کھاتے پیتے تھے، کیسا کرتے تھے،
کیا حال تھا، اور شوق سے بتایا جاتا ہے، ارے سن آ ادھر بتاتا ہوں میں تجھ کو، تیرے دادا ایسے تھے، فلانا نانا جان ایسے تھے۔ ہم کتنا شخصیات کی تعظیم کرتے ہیں، ہمارے پاس کتنے دعوے ہیں اور کتنے واقعی حقائق ہمارے پاس ہیں۔ ہم اپنے دلوں کا جائزہ خود لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین ہے، لیکن دیکھیے یہ محبت آئے گی کیسے؟ محبت آئے گی کیسے؟ ایک محبت ہے فطری، ایک انسان کے اندر طبعاً محبت ہوتی ہے، جیسے بچہ اس کے دل میں ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت ہوتی ہے، بچے نے کچھ ان کے لیے نہیں کیا اور ابھی دیکھنے میں ایسا ہے بھی نہیں کہ بہت خوبصورت ہو، پیدا ہوا ابھی بچہ، ماں سینے سے لگاتی ہے اس کو، کیوں؟ اس کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی ہے، یہ اس کی جبلت میں ہے، اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈال دی ہے۔ اگر نہ ہوتی محبت تو کیوں سنبھالتی، پیشاب کر رہا ہے، پاخانہ کر رہا ہے، رات میں جگا رہا ہے، کیوں کریں گے اس کے لیے؟ اللہ نے ڈالا ہے اس کے دل میں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے ہے کہ بہت ستاتا ہے لیکن پھر بھی ماں اس کو پھینک نہیں دیتی، کیوں؟ طبعی محبت ہے، یہ فطری محبت ہے، اللہ نے ڈالا ہے اس کو۔ دوسری محبت ہے کسی کی خوبیاں جب معلوم ہو تب اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، فلانا انسان ہے، غریبوں کو کھلاتا پلاتا ہے، رات دن ایک کر کے خدمت کرتا ہے لوگوں کی، اپنی سب کچھ نچھاور کر کے دوسروں کے لیے جیتا ہے، آپ نے اس کو دیکھا نہیں، آپ اس سے ملے نہیں، لیکن آپ کے سامنے جب اس کا تذکرہ آتا ہے اور 1 2 3 بار کئی لوگ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں فلاں صاحب فلاں علاقے میں رہتے ہیں، اس آدمی کے پاس کبھی بھی جاؤ اپنا کام کرتا ہے، کبھی کچھ مانگتا نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، گھر کا مسئلہ ہو، فلاں مسئلہ، آپ دیکھیے اس کی دل میں کیا ہوتی ہے، اس کی خوبی کی وجہ سے ایک محبت پیدا ہوتی ہے۔ 3، کوئی آپ پر احسان کرے، آپ جا رہے تھے گر گئے، اس نے اٹھا کے آپ کو دواخانے لے گیا، آپ کی مرہم پٹی کروائی، پیسہ آپ دینے گئے، کہا دے دیا صاحب، انہوں نے دے دیا، پورا خرچ دواخانے کا دے دیا، اور آپ ڈھونڈ رہے کہاں وہ آدمی نہیں دکھائی دے رہا، اس نے فون کر کے آپ کے گھر والوں کو بلا دیا، وہ آگے وہ غائب، آپ کے دل میں اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے، کیسا اچھا انسان ہے، میرے ساتھ اس نے یہ احسان کا معاملہ کیا۔ تو ایک محبت فطری ہے، ایک محبت کسی کے محاسن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس کی خوبیوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور ایک محبت احسان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کب آئے گی؟ جب آپ کی خوبیاں اور آپ کے ہم پر احسانات کی معرفت ہمارے اندر آئے گی۔ یہ محبت کسبی ہے، ویسی نہیں جسے اولاد کی محبت ہوتی کہ پیدائشی ہے، نہیں، ورنہ ہر غیر مسلم کے دل میں محبت ہوتی نہیں ہے، یہ پیدائشی نہیں ہے، یہ لانی پڑتی ہے۔ کیسے آئے گی؟ رسمی محبت، حقیقی محبت، بھائی محبت کرنا چاہیے تو چاہیے، لیکن محبت کی لذت اندر کب محسوس ہوگی؟ تب ہوگی جب ہم کو آپ کی خوبیاں معلوم ہوں اور آپ کے احسانات ہم کو معلوم ہوں۔ کہاں سے معلوم کریں گے بتائیے؟ اگر ہم اس طرز پر یا اس قدر آپ کی خوبیوں کا تعارف ہم کو نہ ہو، محبت اس لیول کی ہوگی، جتنا آپ کا تعارف ہوگا اتنی محبت بڑھے گی، جتنے آپ کے احسانات پر غور کرے گا اتنی محبت بڑھے گی۔ ہم اگر یہ نہیں کریں گے اس درجے کی محبت بھی نہیں ہوگی، ہم بھرم میں رہیں گے، ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم بہت محبت کرتے نبی سے، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے محبت کا مرتبہ کتنا ہے۔ پیسے کی محبت دیکھیے، دنیا کی محبت دیکھیے، رشتہ داروں کی محبت دیکھیے، اولاد کی دیکھیے، بیوی بچوں کی، سب کی، رشتہ داروں کی دیکھیے، دوست احباب کی محبت دیکھیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے مقابل دیکھیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ واقعی ویسی محبت نہیں کر رہا ہوں جیسی کرنا چاہیے۔
تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی معرفت حاصل کریں، اپنے گھروں میں اس کا تذکرہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احسانات ہم پر ہیں ان پر ہم غور کریں، تنہائی میں غور کریں ہم کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں اٹھا کے ہماری ہدایت کے لیے وہ دین صحابہ کو دیا جس کے بغیر نہ ہم دنیا میں انسان بن کر جی سکتے ہیں، نہ آخرت میں جنتی بن سکتے ہیں، نہ اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، نہ اللہ کی نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں، نہ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام، کتنی بڑی نعمت ہم کو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی آپ کو مثال کے طور پر اپنے بنگلے کی چابی دے دے، سب کھانا پینا سب کچھ بھرا ہوا ہے اس میں، اور گارڈن اس کے آس پاس ہے، لے جب تک استعمال کرنے کا کر، آپ کتنے خوش ہوں گے؟ ایسا آدمی ہو تو ایسا آدمی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جنت کا راستہ بتا دیا۔ دنیا کا بنگلہ اس کے سامنے کیا ہے، دنیا کے باغ اس کے سامنے کیا ہے، دنیا کے کھانے پینے اور یہاں کی نعمتیں جنت کی نعمتوں کے سامنے کیا ہیں، اور اس سے بڑھ کے اللہ کی رضا وہاں پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا وہ جنت کی چابی ہے، ہم کو چابی دے دی، لے اس کو سنبھال، یہ کھونا نہیں چاہیے، اس کا استعمال کر، اس دین پر چل، تجھ کو جنت ملے گی۔ اس سے بڑھ کے اور نعمت کیا دی جا سکتی ہے؟ اب کتنا احسان مانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی کم ہے، جتنا بھی احسان مانے آدمی کم ہے۔ لہٰذا اسی احسان مندی کے جذبے کے تحت ایک آدمی کو چاہیے کہ جب نبی تجھ کو نہیں بھولے تو نبی کو نہیں بھولے۔ آپ نے جب تیرے لیے اس دین کی بلغ عنی ولو آیا، پہنچاؤ ایک آیت کیوں نہ ہو، آپ نے تلقین کی تاکہ قیامت تک کے آنے والوں کو یہ دین ملے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو یہاں موجود ہے وہ جو موجود نہیں ان تک پہنچا دے۔ آپ نے ہمارا خیال رکھا، ہم تک دین پہنچے، اس کا لحاظ کیا، ہم کو بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ ہم کریں۔ اسی کا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے جب بھی آپ کا تذکرہ ہو۔ اس کے کیا فوائد ہیں؟ کچھ باتیں تو ہم نے پچھلے درس میں دیکھی تھیں، اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فضیلت اس کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ ابی بن کعب رضی اللہ، درود پڑھنا فکر و غم سے نجات ہے۔ دنیا میں کتنے ٹینشن ہیں، گنتی نہیں، گنتی ہے؟ فکر اور غم، پریشانیاں، ان سے نجات کا ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے۔ ہاں آپ سمجھ میں آ رہا ہوں، آپ کچھ بات ہو رہی ہے، ہاں جنت تو ہے ہی ہے، یہاں کے ٹینشن، اس سے نجات ملنا مجھے جلدی آتا ہے، کیونکہ سامنے کیا ہے ہمارے؟ دنیا، آخرت دور ہے۔ آج نقد کل ادھار، دکان میں بھی کیا لکھا رہتا ہے؟ آج نقد کل ادھار، کل کا کل، آج میں آدمی جیتا ہے، آج کے مسائل ذہن پر زیادہ چھائے رہتے ہیں، کل کے مسائل بعد میں دیکھیں گے، آج کے مسائل۔ تو آج کے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ٹینشن، کیونکہ یہ مسئلہ اس کو بھی جس کے پاس سب کچھ۔ فکر و غم کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی مال نہیں ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، سیاسی مسئلہ ہے تو ٹینشن ہے، نہیں، آپ مالدار کو بھی دیکھیے، صحت مند کو بھی دیکھیے، سب کچھ ہے، نیند نہیں ہے، پریشان ہے، ٹینشن ہے۔ بلکہ بعض لوگوں کا حال مغربی ممالک میں یہ بھی ہے، سب کچھ ہونے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے زندگی خالی ہے، سب کچھ رہنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے ایک کھوکھلا پن اندر محسوس ہو رہا ہے، معلوم نہیں کیا ہے وہ، خالی خالی پن۔ تو یہ جو فکر اور غم ہے، اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلث الليل قام فقال یا ایھا الناس، کہتے ہیں جب رات کے 2/3 حصے گزر جاتے ہیں تو تیسرے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے، قیام کرتے ہیں۔
ثلثا اللیل، 2 حصے، 2/3 سے گزر گئے. فقال یا ایھا الناس، آپ کہتے اے لوگو، اذکروا اللہ، اذکروا اللہ، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اے لوگو اللہ کو یاد کرو. جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، راجفہ دہلا دینے والی پوری زمین کو. کیا ہے وہ؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلہ کب آنے والا؟ پورا انٹرنیشنل. آج کل زلزلے کے زیادہ اس ملک میں آیا، وہاں نہیں آیا، جاپان میں آیا، ترکی میں آیا، فلاں ملک میں آیا. جو زلزلے آ جاتے ہیں وہ نیشنل اور لوکل ہوتے ہیں. ایک زلزلہ آئے گا جو پوری دنیا میں آئے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت کے دن ہوگا. جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، اس کے بعد پھر ایک اور آئے گا. زمین ہلا دی جائے گی، زلزلہ آئے گا، ایک چیخ آئے گی اور سب کچھ ختم، سب دہلا دیا جائے گا. آسمان و زمین کا نظام پھر سے بدل کے کچھ کا کچھ نیا ہو جائے گا. جاء الموت بما فیہ، جاء الموت بما فیہ، آپ کہتے ہیں موت آ گئی، یعنی موت آنے والی ہے، ہر ایک کو موت آنے والی ہے. اور موت میں جو تکلیف ہے اور اس کے سارے لوازمات ہیں وہ آنے والے ہیں. موت نہیں آئے گی، مالدار، غریب، اچھا برا، نیک و بد، سب کے لیے موت ہے. اور اس میں جو تکلیفیں ہیں آنے والی ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دنیا میں کھویا ہوا ہے، موت آنے والی ہے. موت کو تو بھولا، موت تجھ کو بھولے گی نہیں، موت آنے والی ہے. جاء الموت بما فیہ، 2 بار آپ کہہ رہے ہیں. قال ابی، حضرت ابی کہتے ہیں میں نے کہا قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی، کہ اللہ کے رسول میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ فقال ما شئت، کہ جتنا چاہے پڑھ، کوئی حد اس کی ہے؟ جتنا جی چاہے، جتنا تو چاہے پڑھ. قال قلت الربع، کہا کہ میری دعا میں سے 1/4، چوتھائی. قال ما شئت، جتنا چاہے پڑھ. فإن زدت فهو خير لك، اور اس سے زیادہ اگر پڑھے گا تو بھی تیرے لیے اچھا ہی ہے. قلت النصف، کہا اپنی دعا کے حصے میں سے جتنی دعا اللہ سے کرتا ہوں آدھا آپ پر درود پڑھوں. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، کہ جتنا چاہے پڑھ، اگر اس سے زیادہ بھی پڑھے تو تیرے لیے اچھا ہی ہے. قلت فالثلثین، کہا کہ 2/3، 2/3، اتنا آپ پر درود پڑھوں؟ قال ما شئت، جتنا چاہے پڑھ. فإن زدت فهو خير لك، اور اگر اس سے زیادہ پڑھے تو یہ بھی تیرے لیے اچھا ہے. قلت اجعل لك صلاتي كلها، کہا اللہ کے رسول پوری دعا میں آپ پہ درود پڑھوں؟ قال اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك، کہا اگر تو ایسا کرے گا تو تیری ساری فکروں کی کفایت کر دی جائے گی اور تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دی جائیں گے. اگر تو کچھ، دیکھیے کہ آدمی مانگ رہا ہے، اے اللہ موٹر دے، گاڑی دے، بنگلہ دے، جاب دے، پیسہ دے، کپڑے دے، کھانا دے، پینا دے، سب مانگ رہا ہے آدمی. لیکن نبی پر جب درود پڑھ رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پر جب درود پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ کے محبوب ترین بندے کے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہے. تو میرے نبی کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جب یہ دعا کر رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو برباد کر دے گا؟ اس کی قدر نہیں کرے گا؟ یہ میرے محبوب کے لیے اپنا چھوڑ کے میرے نبی کے لیے مانگ رہا ہے. تو اللہ کی شان یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک تو یہ کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کی ساری فکریں اللہ تعالیٰ دور کر دے. دیکھیے دنیا میں دو حالتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ
کہ انسان کو کوئی پرابلم نہ ہو لیکن ٹینشن ہو، جو کہ ہمارا حال آج کل ہے۔ بہت سارے لوگوں کا حال کیا ہے، اچھے حالات بھی رہے تو کچھ نہ کچھ ٹینشن رہتا، سب ٹھیک ہو گیا اب معلوم نہیں آگے کچھ برا ہوتا کیا۔ ایک آدمی پیسہ اس کے پاس آیا، چوری ہوتا، بزنس خراب ہوگا۔ جس آدمی کے پاس سب کچھ آیا اس کو بھی فکر ہے، معلوم نہیں آگے کیا ہوگا، تو سب کچھ ہو کے بھی فکر ہو سکتی ہے۔ اور ایک آدمی مسائل میں گھرا ہوا ہے لیکن حوصلہ اس کے پاس ہے، ہمت اس کے پاس ہے، اللہ نے اس کے دل کو سکون سے بھر دیا ہے، بتا اللہ مالک ہے، دنیا میں بھی مالک ہے، آخرت میں بھی مالک ہے، اللہ کرے گا انشاءاللہ مسائل کو حل ہمارے۔ ایک وہ آدمی کہ جس کے پاس مسائل ہیں لیکن اللہ نے اس کے دل کو تو توکل اور سکون اور رضا سے بھر دیا ہے۔ ایسے دونوں قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ کیسی زندگی ہم جینا چاہتے ہیں؟ سب کچھ پا کے، سب کچھ کھا کے، ٹینشن والی؟ آپ بتائیں کتنے لوگ ہیں ایسے، بہت کچھ ہے ان کے پاس، ان سے زیادہ وہ سکھی ہے جس کے پاس ان سے کم ہے، بلکہ بہت کم ہے۔ تو سکھ چیزوں میں نہیں ہوتا ہے، سکھ آدمی کی سوچ میں ہوتا ہے، اس کے دل میں ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا جس میں چیزیں ہوں لیکن سکھ نہ ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا تھا؟ بہت تھا۔ صحابہ کے پاس کتنا تھا؟ بہت تھا؟ نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہیں، اپنے گھر میں خوش ہیں، صحابہ کے ساتھ خوش ہیں۔ مسائل ہیں، ٹینشنیں، پرابلم دنیا کی سب کچھ ہے، لیکن آپ اس میں بھی کیا ہیں؟ اللہ سے راضی ہیں۔ صحابہ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق بھی ہو رہی ہے، جی رہے اپنی زندگی۔ ہمارے پاس سب کچھ ہو کے بھی ہم پریشان ہیں، چہرہ دیکھو اس کا کیا حال ہے، کیا کروں؟ وہ آدمی سوچا ہے اتنا رہ کے بھی کیسا منہ ہے، میرے پاس اتنا ہوتا تو میں کودنے لگ جاتا ہے۔ اتنا بڑا بزنس میں نے، اتنے 2 گھر ہیں اس کے پاس، میرے پاس 1 کرائے کا ہے، اس کے پاس 2 خود کے، گاڑی ہے اس کے پاس، اس کا جاب سیف ہے، میں یہاں سے وہاں مینڈک کی طرح میرا جاب ہے، ایک جگہ ٹکتا نہیں ہوں میں، معلوم نہیں میرے پاس میرا کل کیا ہوگا۔ اس کے پاس سب کچھ ہو کے بھی پریشان، ہاتھ میں راڈو گھڑی پہن کے گھوم رہا ہے اور بولتا کیا کروں، ہاتھ ہلا کے بولتا حالات صحیح نہیں ہے۔ ارے اتنی گھڑی ہاتھ میں تیرے، جیب میں ہاتھ ڈالے گا، جس جیب میں ڈالے گا پیسہ نکلے گا، لیکن یہاں سے زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ ٹینشن، چہرے پہ ٹینشن۔ آج آپ دیکھیے یہ حال انسان کا۔ سکون کیا فرمایا؟ اذن تکفا ہمک، تیری فکر کی اللہ کفایت کر جائے گا، اللہ تیرے مسائل کا حل کرنے والا بن جائے گا، تیری فکروں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لے گا۔ نہیں چاہیے ہم کو یہ، کس پر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے پر۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا اذن یکفیک اللہ ہم الدنیا و ہم الآخرہ، اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری دنیا اور آخرت کی فکروں کی ذمہ داری لے لے گا، صرف دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی جو فکر مند چیزیں ہیں اللہ اس کا سارا کا ذمہ لے لے گا، نہ دنیا میں تجھ کو پریشان کرے گا، نہ آخرت میں، تیری حفاظت دنیا آخرت میں کرے گا۔ فضل الصلاۃ علی النبی میں امام اسماعیل ابن اسحاق نے اس کو روایت کیا ہے۔ درود کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارا درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اوس ابن اوس کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ النفخۃ وفیہ الصعقہ، تمہارے سارے دنوں میں سے، اوس ابن اوس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ، عید سے بھی افضل دن جمعہ ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے۔ وفیہ النفخہ، اس دن سور پھونکا جائے گا۔ وفیہ الصعقہ، اور اسی دن صعقہ یعنی چیخ سنائی دے گی، سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ اسی دن کیا ہوگا؟ صعقہ، سب بے ہوش ہو جائیں گے، جیسے سور پھونکا جائے گا سب، فصعق من فی السماوات والارض، سب کے سب آسمان و زمین میں بے ہوش ہو جائیں گے۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، تو جمعہ کے دن مجھ پر خوب درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ،
اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ فقال رجل یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت، یعنی بلیت۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ پر درود کیسے پیش کیا جاتا ہے جبکہ آپ مٹی میں مل جائیں گے، وفات کے بعد آپ مٹی میں مل جائیں گے تو آپ پر کیسے درود پڑھا، یعنی آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ قال ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ ایک نبی نہیں، سارے نبیوں کے بارے میں کہ نبی کے جسم کو مٹی قبر کی نہیں کھاتی ہے، وہ جسم ویسے ہی محفوظ رہتا ہے، نبیوں کے جسم کو مٹی کھاتی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یہ مسند احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی، غریب آدمی، گاؤں میں کالا پیلا پھٹے ہوئے کپڑے اس کے، تنخواہ کم اس کی، کوئی گاؤں میں اس کو پوچھتا تک نہیں، بہت بڑا خاندان بھی نہیں، سید بھی نہیں، اور کوئی بڑا سرداری اس کے پاس نہیں، ایسا آدمی رات کے اندھیرے میں گھر میں پڑا ہے، لیٹا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی اس کو اور پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ پر درود پڑھنے لگا۔ اس آدمی کو دنیا میں کوئی پہچانتا نہیں، گاؤں کا سرپنچ بھی اس کو جانتا نہیں، کوئی بادشاہ، کوئی منسٹر، پرائم منسٹر، مالدار، کچھ بھی، کوئی بھی نہیں۔ مرا تو جنازے میں زیادہ لوگ بھی جائیں گے نہیں، کون مرا معلوم نہیں، لیکن اس آدمی کے درود پڑھنے سے اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہے۔ آگے اور ایک حدیث آئے گی کہ اس کا درود پیش کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کسی بڑے آدمی کو کوئی گفٹ دے دے، صاحب آپ کے لیے لایا ہوں، ہاں رکھ دو، وہ قدر کرے بھی نہیں اس کی۔ ایک آدمی کسی بڑے آدمی کی منسٹر کے پاس گیا اور جا کے کہا صاحب آپ کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے، دیکھا اس نے، ٹھیک ہے رکھ دو، کیا دے گا یہ مجھ کو، میرے پاس سب ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں ہیں، اس کا غریب کا تحفہ کیا قدر ہے اس کی، مطلب میرے کیا کام کا، میری چپراسی بھی نہیں پہنے گی وہ چیز جو لایا ہے۔ دیا اس نے تحفہ، ٹھیک ہے بھائی رکھ دو، لے لو رکھو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر درود پڑتا ہے، وہ تحفہ آپ کے لیے جو خیر خواہی دعا جو اس نے کی ہے وہ کہاں پیش ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس سے زیادہ بڑھ کے شان کیا ہوگی انسان کی کہ اس کا درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جائے۔ ان صلاتکم، کیا فرمایا؟ فإن صلاتکم معروضۃ علی، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ کے فرشتے ہیں کچھ زمین میں گھومتے رہتے ہیں۔ سیاح گھومنا پھرنا، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس مجلس میں کبھی اس مجلس میں، تو فرشتے مجالس میں، پورے علاقوں میں، بستیوں میں، شہروں میں، مسجدوں میں، یہاں وہاں بازاروں میں وہ فرشتے گھومتے رہتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یبلغونی من امتی السلام، میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، سلام بھی پہنچایا جاتا ہے اور سلام بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدمی جب کہتا ہے تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ سلام ہے، وہ سلام ہے کہ صلاۃ اور سلام، میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آدمی یہاں سے کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ طریقہ نہیں ہے اسلام میں۔ اگر یہ ہوتا تو صحابہ ایسا کہتے ہیں اپنے گھروں میں، مسجدوں میں، یا جہاں بھی وہ ہیں، اس طرح سے صحابہ نہیں کہتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ، صحابہ ایسا نہیں بولتے تھے۔ ہاں وہ قبر پر جا کر آدمی کہے ٹھیک ہے، لیکن قبر کے علاوہ دوسری مجالس میں صحابہ سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لہٰذا
کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ زمین میں کچھ فرشتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یبلغونی من امتی السلام۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ذرا جا رہے آپ حج کے لیے، میرا سلام نبی تک پہنچاؤ۔ ارے تو یہاں پڑھے گا، فرشتہ پہنچائے گا، یہ بھول جائے گا، تجھ کو بھول جائے گا، سب کو بھول جائے گا، اور یہ مشروع بھی نہیں ہے۔ ہمارے علم میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ فلاں صحابی نے کہا ہو کہ میرا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ۔ کسی انسان بھلکڑ کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، ہے؟ آپ کو کسی انسان کی ضرورت ہے کہ آپ کہیں میرا سلام پہنچا؟ ہاں تو بولتا، لیکن پہنچاتا وہاں بھیڑ میں اس کو خود کو اپنا سلام یاد نہیں رہتا، دیکھتے دیکھتے نکل جاتا آگے، کیا پڑھنا عربی زبان میں، اس کو گڑبڑا جاتا وہاں پہ، حجی وہ آگے کرتے رہتے، چلو آگے، خود اس کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا۔ وہ آپ کو یاد رکھے گا اور 555 لوگ بولتے ہیں اس کو ہمارا سلام پہنچانا، اب ایمن فلانا زید عمر سب کو یاد رکھے گا، لسٹ رکھے گا وہاں پہ، بولتا جاؤ تم لوگ، میں میرا یاد رکھتا ہوں۔ وہاں پہ وہ اپنا معاملہ سوچتا ہے، دوسروں کا نہیں، الا ماشاء اللہ، اور وہ مشروع بھی نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ جب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے ہیں، کس نے اپوائنٹ کیا ہے؟ اللہ نے تمہارے لیے انتظام کیا ہے۔ جیسے ہی اچھا یہاں سے آپ نے کہا اس کو پہنچانا میرا سلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جائے گا تو میرا سلام پہنچانا، بیچ میں مرا ہو، پہنچا آپ کا سلام؟ نہیں، آپ بولے تھے اس کو، نہیں پہنچا، اور آپ بولے اس کو جانے کے بعد کب جائے گا وہ 40 دن کے لیے گئے وہاں، پہلے مکہ میں رہے گا، یہ کرے ہوگا، تب جا کے آپ کا پہنچا رہا ہے، وہ بھی مشروع نہیں، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ آپ یہاں پڑھیں اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کا سلام پہنچایا گیا۔ آپ سوچئے، یہ دین نہیں جاننے کی وجہ سے سب چیزیں آدمی کرتا ہے۔ فرشتہ لے کے جا رہے ہیں، فرشتے غلطی کرتے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور جتنا حکم ہے اتنا ہی کام کرتے ہیں، دوسرا نہیں، اپنے دل سے کچھ بھی نہیں۔ اب اللہ نے ان کو کس چیز پر طے کیا ہے؟ سلام پہنچانے پر، بیچ میں دوسرا کام نہیں کریں گے، وہ کچھ سیدھا جا کے آپ کا سلام پہنچائیں گے۔ کیا چاہیے آپ کو اس سے زیادہ ہے؟ تو یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا سلام، چاہے ہم کسی گاؤں دیہات میں رہتے ہوں، غریب امیر ہوں، کیسے بھی ہوں، گناہ گار بھی ہوں، ہم نیک لوگ ہیں، ہم سے کتنی دن بعد میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، کتنی غیبتیں ہم کرتے ہیں، کتنا ہم نماز میں بے دھیان نماز پڑھتے ہیں، کتنی ہم نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہماری زندگی ہم کو معلوم ہے۔ کوئی ہاتھ اٹھا کے سیدھا بول سکتا ہے نہیں میں نیک ہوں، بول سکتا ہے؟ ہر آدمی کمزور ہے، اس کا بھی درود پہنچایا جاتا ہے۔ کل ابن آدم خطا، آدم کی اولاد سب کی سب خطا کار ہے، لیکن اس کا بھی درود پہنچایا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کون پہنچاتا؟ چاچا جان نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سلام کون پہنچاتا ہے؟ فرشتے۔ قدر کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے دیکھی کتنا بڑا انتظام کیا، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہیں سکے، لیکن ہمارا سلام آپ کے پاس، آپ پر پیش کیا جاتا ہے، ہمارا درود آپ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ چیز ہم کو حدیث سے ملتی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، نسائی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کی، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پہنچایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اے اللہ کے رسول، فلاں ابن فلاں نے یہ درود آپ پر بھیجا ہے۔ نام، جیسے کسی کا نام ہو زید ابن عمر، زید عمر کا بیٹا، اس کا نام، اتنی عزت سے تو کوئی بھی لیتا نہیں نام اس کا دنیا میں، اس کی عزت والا نام جو واقعی اس کا نام ہے، اس نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اے اللہ کے رسول، فلاں ابن فلاں نے آپ پر اس وقت میں درود پڑھا ہے۔
ہر درود پڑھنے والے کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ جوڑی. اس لیے اپنی اولاد کو درود سکھائیے، آپ کا بھی نام جائے گا. آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن اولاد آپ کی درود پڑھنے والی ہے، اس اولاد کے ساتھ آپ کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ اے اللہ کے رسول فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ہمارا نام آج دنیا میں دیکھیے، آپ کا نام کسی بڑے آدمی کی مجلس میں آئے اور آپ کو معلوم پڑے آپ کا نام وہاں پہ لیا گیا. میں گیا تھا فلانا منتری سنتری جنتری، اس کی مجلس میں آپ کا نام آیا، اچھا میرا نام وہاں آیا، کتنا خوش. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا نام پیش کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کا نام پیش کیا جائے، آپ کے سامنے آپ کا نام پیش کیا جائے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر الصلاۃ علی، اکثر الصلاۃ علی فإن اللہ وکل بی ملکا عند قبری. مجھ پر خوب درود پڑھو، کبھی کبھار نہیں، مجھ پر خوب درود پڑھو. کیوں؟ فإن اللہ وکل بی ملکا عند قبری، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ طے کیا ہے. یعنی ابھی آپ کی وفات نہیں ہوئی لیکن پہلے آپ نے بتا دیا کہ میری قبر کا معاملہ یہ ہے کہ میری قبر پر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے. فَإِذَا صَلَّ عَلَيَّ رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي قَالَ لِي ذَلِكَ الْمَلَكُ يَا مُحَمَّدْ إِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ صَلَّ عَلَيْكَ السَّاعَةَ، کہ جو بھی آدمی میری امت میں سے مجھ پر درود پڑھے وہ فرشتہ مجھ سے کہے گا اے محمد فلاں ابن فلاں نے اس وقت آپ پر درود پڑھا ہے، فلاں ابن فلاں نے، فلاں کا بیٹا فلاں اس نے آپ پر درود پڑھا ہے. اب بتائیے کہ ایک آدمی کا نام اور اس کے باپ کا نام پیش کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس سے زیادہ شرف کی بات کچھ ہو سکتی ہے؟ کتنی بڑی عزت کی بات ہے. یہ امام الدیلمی نے اس روایت کو مسند الفردوس میں نقل کیا ہے اور شیخ الالبانی نے اس حدیث کو صحیح الجامع الصغیر میں حسن کہا ہے. یہ بہت ہی شرف کی چیز ہے. نمبر 9، یہ ہوا دنیا میں آپ کا نام نبی کے پاس آ رہا ہے، اور اگر آپ کو موقع مل جائے نبی کے قریب ہونے کا تو اس سے زیادہ کوئی شرف کی بات ہے؟ کوئی نام گیا نا ٹھیک ہے، خود آپ کا موقع ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا، کس کے لیے موقع ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک، مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہوں. جتنا زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا اتنا زیادہ قریب ہوگا. قیامت کا دن کتنا بھیانک ہوگا. اس دن جنت جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے. آسمان و زمین توڑ پھوڑ کے اللہ تعالیٰ پورا نظام بدل دے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن انسان کے ہمیشہ کے انجام کا فیصلہ ہوگا. پریشان ہوں گے لوگ، کیا ہوتا معلوم نہیں. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب انسان کو مل جانا، آپ کی نزدیکی مل جانا، کتنی بڑی اس کے لیے خوش قسمتی کی چیز ہے. کس کے لیے؟ یہ مالداروں کے لیے بہت خوبصورت ہے، بہت بڑی پارٹی کا ممبر ہے، پیسے والا ہے، بہت بڑی فیکٹری اس کی ہے، امیر ہو غریب ہو گورا ہو کالا ہو عرب ہو عجم ہو، مشہور ہو گمنام ہو. یہ نہیں کہ مشہور ہے اس کو لاؤ، بہت مشہور ہے وہ اکیلا اس کو نہیں، گمنام ہے وہ، لیکن اس کا ایک کام ہے، کیا ہے؟ وہ اپنے نبی پہ درود پڑھنا نہیں بھولتا ہے اور بہت پڑھتا ہے، بہت درود پڑھتا ہے. خالی اوقات ہمارے برباد کتنے کر رہے ہیں ہم لوگ، کتنے اوقات ہم برباد کرتے ہیں. ساری دنیا کے تذکرے، ایسے ایسے لوگوں کے تذکرے کہ جن کو ہم پسند بھی نہیں کرتے لیکن ہماری زبانیں ان کے تذکرے سے خالی نہیں ہیں. فلانا منتری فلانا جنتری، پوری نفرت کے باوجود دن بھر اس کا ہی تذکرہ ہمارے پاس. کتنے لوگ جو ہمارے مخالفین دشمن ہیں ان کے تذکرے ہماری مجالس میں.
نبی کا کیوں نہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں درود نہیں؟ کتنا وقت ہم لگاتے ہیں اس کے لیے، غور کریں اپنی زندگی پر۔ جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑے گا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہو۔ اس کو امام الترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حسن لغیرہ ہی ہے۔ شیخ الالبانی نے صحیح ترغیب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک عمل یہ بھی ہے کہ ایک آدمی 3 کام کرتے ہیں۔ اذان ہو تو اذان کے وقت میں نمبر 1 مؤذن کے کلمات آدمی دہراتا جائے، جیسا مؤذن کہتا ویسا کہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ بولنا ہے، باقی سب سے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، پھر اس کے بعد آپ کے لیے اللہ سے وسیلہ مانگنا۔ یہ 3 کام ہیں۔ کیا ہے یہ کرنے پر؟ آپ فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب تم مؤذن کو سنو جو کہتا ہے تم کہتے جاؤ۔ ثم صلوا علی، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ فإنه من صلى علی صلاة صلی اللہ علیہ بها 10، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر درود بھیجتا ہے۔ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو۔ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللہ، اس لیے کہ وسیلہ جنت کا ایک مقام ہے، وہ اللہ کے سارے بندوں میں سے ایک بندے کو ملنے والا ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ جنت کا ایک درجہ ہے جو ایک ہی بندے کو ملے گا۔ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللہ وأرجو أن أكون أنا هو، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ وہ کس کو ملے گا؟ مجھے کو ملے گا۔ فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، جو میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگے اس کے لیے کیا ہے؟ میری شفاعت، میری سفارش حلال ہو جائے گی۔ تو وسیلے کا نمبر آگے آ رہا ہے، اس سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ تو اذان کا جواب درود اور وسیلہ مانگنا۔ کتنوں کو ہم میں سے دعا یاد ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقام محمودا الذي وعدته، کتنوں کو یاد ہے؟ اور گانے کتنے یاد ہیں؟ دنیا کی کتنی چیزیں یاد ہیں؟ کتنی چیزوں کی قیمتیں یاد ہیں؟ کتنے ملکوں کے نام یاد ہیں؟ کتنی کرکٹ کی ٹیموں کے پلیئر کے نام یاد ہیں؟ بتائیے۔ اور کتنوں کو یہ دعا یاد ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جنت میں جانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر جنت میں جانا ضروری ہے تو پھر یہ بھی ضروری ہے۔ کب وقت ملے گا ہم کو؟ مرنے کے بعد۔ آدمی سے کہا جائے بیٹھو بھائی عالم کے پاس بیٹھ کے اپنی دعائیں صحیح کر لو، اپنا درود صحیح کر لو، کل کو معلوم پڑ جائے تیرا درود ہی غلط تھا، تیرا درود ہی غلط تھا بھائی، بلکہ معلوم پڑے تیرا کلمہ ہی غلط تھا، محمد رسول اللہ زندگی پر پڑھتا رہا تو غلط پڑھتا رہا کلمات۔ ہم کو فکر نہیں ہے اس چیز کی، ہم کو فکر نہیں ہے اس چیز کی۔ ہم ڈاکیومنٹ پہ برابر دیکھ رہے ہیں دستخط صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہاں کرنا وہاں کرنا، انگوٹھا بھی لگا رہے تو برابر دیکھ کے لگا رہے۔ ہم زندگی کے معاملات میں، دین کے معاملات میں کیوں ہم ہوشیار نہیں ہیں؟ کیوں ہم سیکھتے نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وقت جائے گا، اس میں آپ کا وقت کیا کے لیے اللہ نے دیا ہے آپ کو وقت؟ دنیا بھر کے کھیل تماشوں کے لیے؟ بیٹھیے کسی عالم کے پاس، اس سے وقت لیجئے، میرا قرآن سن، میری دعائیں سن، میرے کلمہ سن۔ یہ سن صحیح پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا میں؟ آپ یہ سمجھ کے چل رہے میں صحیح پڑھتا ہوں؟ آپ جب کسی کے پاس بیٹھو گے نا تب معلوم پڑے گا آپ کتنا صحیح پڑھتے۔ لیکن آپ 2 وجہ سے نہیں پڑھتے۔ ایک، آپ کے پاس فالتو کام اتنے ہیں کہ ضروری کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں۔ 2، آپ کی پول کھل جائے گی، آپ کی پول کھل جائے گی۔ آپ نہیں چاہتے آپ بے عزت ہو، آپ چاہتے ہیں آخرت میں بے عزت ہو، دنیا میں نہیں۔ آپ چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے بے عزت نہ ہو، اللہ کے سامنے بے عزت ہو، آپ اس لیے نہیں بیٹھتے۔ آدمی دنیا میں بے عزت ہوگا چلے گا، اللہ کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔
آپ نہیں چاہتے، بیٹھے ہیں سنا رہے ہیں اور 4 آدمی سن رہے ہیں آپ کا غلط ہے، اور مولوی صاحب بتا رہے ایسا نہیں ایسا پڑھتے، اور بولے میں یہ انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا، میں یہ انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میری غلطی پکڑے. ٹھیک ہے، قیامت کے دن پکڑیں گے، مزہ آئے گا پھر اس وقت میں. سارے درود ریجیکٹڈ، کیوں؟ غلط پڑھتا تھا تو جو سنت کے مطابق نہیں لیا جائے گا. کیا ہوگا قیامت کے دن؟ آپ سوچیے کتنا شرمندہ ہوگا. جو آج اپنے نوٹ چیک نہیں کرا رہا ہے، جب جائے گا جمع کرنے کے لیے نوٹ، بزنس کرنے کے لیے، تب نقلی نوٹ نکلے کیا کرے گا؟ تب بے عزت ہونا ہے. آج چیک کرا لے، آج چیک کرا لے. درود سیکھیے. تو کہا کہ جو آدمی یہ 3 کام کرے گا اور میرے لیے وسیلہ اللہ سے مانگے گا، کیا ہوگا؟ حلت لہ الشفاعہ، میری سفارش اس کے لیے حلال ہو جائے گی. یعنی میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کروں گا، کائے کی؟ مغفرت کی، جنت کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں، کتنی بڑی بات ہے. کتنے لوگ اذان کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں. ہم اپنے ہاتھ پر غور کریں، اذان کے بعد یہ دعا پڑھنا چاہیے. اللہم رب هذه الدعوة التامة لکھ کے لگائی ہوئی ہے. آخری جملہ صحیح نہیں، اس میں ثابت نہیں ہے. انک لا تخلف الميعاد میں سمجھ تو لکھا ہوا ہے، بیہقی کی روایت ہے، وہ ثابت نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ، اس لیے بریکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ دعا ثابت ہے. تو یہ دعا یاد کیجیے، بیٹھیے، تھوڑا ٹائم لگائیے. ہر مسجد میں لوگ ہوتے ہیں، آپ یہ نہیں بول سکتے کہ اب کوئی پڑھاتا نہیں تھا ہم کو. اچھا اتنا بھولا ہے. لوگ پڑھانے والے مسجدوں کے اندر ائمہ، علماء، حفاظ پڑھانے والے ہیں. کچھ نہیں تو نہیں لے کے کسی کو یاد کر کے کسی کو سنائیں، اپنے بھائی کو جس کو یاد ہے. ہم لوگوں کی زندگی سے چیز نکل گئی ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الوسیلۃ درجۃ عند اللہ، وسیلہ اللہ کے ہاں ایک درجہ ہے. لیس فوقها درجہ، اس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے. فصل اللہ ان یؤتینی الوسیلۃ علی خلقہ، تو تم اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ دوسرے بندوں پر مجھ کو یہ وسیلہ عطا فرمائے، یہ مرتبہ، یہ درجہ مجھ کو عطا فرمائے. اب آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھنے کی برائی کیا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں پڑھے تو بہت اچھا، نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں. نہیں پڑھنے کی برائی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کنجوس آدمی وہ ہے جو درود پڑھنے میں کنجوس ہو. کیا فرمایا؟ البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علی. کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. کنجوس صرف مال کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے. سب سے زیادہ کنجوس آدمی وہ ہے. آپ کو کتنا خراب لگے کوئی آدمی بولے یہ کنجوس آدمی ہے، میں کنجوس نہیں ہوں، حالانکہ واقعی ہوگا بھی. لیکن آدمی یہ ذلت ہے کہ اس کو بخیل کہا جائے. اور جس آدمی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سب سے کنجوس یہ ہے، کتنا بے عزت آدمی ہے اس کی عزت کچھ؟ کنجوس ہونا عیب ہے. سخی ہونا کیا ہے؟ خوبی ہے. سخی ہے، سخاوت اور بہادری جڑی ہوئی ہوتی ہے. کنجوسی اور بزدلی جڑی ہوئی ہوتی ہے. بزدل آدمی ہے. سخی آدمی کیسا ہوتا ہے؟ اللہ مالک ہے. کنجوس کیسا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا کیا معلوم. کنجوسی، بزدلی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کنجوس آدمی کون؟ البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علی. کنجوس آدمی وہ ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر آئے، میرا تذکرہ آئے اور وہ کیا کرے؟ مجھ پر درود نہ پڑھے. اس حدیث سے اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی اور اسی طرح سے ابن حبان اور حاکم اور دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے. علماء نے کہا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا واجب ہے. کنجوس ہونا جائز ہے؟ ہاں. تو یہ عیب جس میں ہے یہ برائی ہے. تو یہ ایسی برائی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا نہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خرجت ذات یوم فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، میں گھر سے نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال الا اخبرکم بابخل الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کو بتاؤں لوگوں میں سب سے زیادہ کنجوس کون ہے؟ چلو گنتی میں یہ سب کے ساتھ یہ بھی ہے گردی میں بھیڑ میں، ایسا نہیں، سب سے زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ کنجوس، سب سے زیادہ کنجوس، بدترین کنجوس کون ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا ہاں بتائیے اللہ کے رسول. قال من ذکرت عنده فلم يصلی علی فذلک ابخل الناس، وہ آدمی کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اور مجھ پر درود نہ پڑے، یہ آدمی سب سے زیادہ کنجوس ہے، سب سے زیادہ بخیل ہے، کہ زبان ہلا بھی نہیں سکتا. یہ میرے لیے دعا کرنے کے لیے کتنا دیر لگتی ہے بتائیے؟ 3-4 سیکنڈ کے اندر آدمی پڑھ سکتا ہے، اتنا بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو انرجی. یہ آدمی کیا ہے؟ سب سے کنجوس آدمی ہے، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے اتنی دعا بھی نہ کر سکے، وہ آدمی سب سے زیادہ کنجوس ہے. اتنا احسانات لے کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی نہ پڑے، یہ آدمی کیا ہے؟ سب سے کنجوس ہے. اس کو ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب الصلاح میں ذکر کیا ہے، کتاب الصلاح میں اس کو ذکر کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح لغیر ہی کہا ہے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے یہ بتلایا، آپ کی تعلیمات کی روشنی میں، جو آدمی آپ پر درود نہ پڑے وہ آدمی ناکام ہے اور ذلیل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک پہ مٹی پڑے. ناک پہ مٹی پسند کرتے آپ؟ شادی میں گیا آدمی اور ناک پہ مٹی ہے اس کی، اچھا لگے گا؟ ہاں، کتنا خراب لگے گا آدمی کی اس کی ناک پہ مٹی ہو. عربی میں، عربوں میں رغم انف رجل کہا جاتا ہے، اس کی ناک پہ مٹی پڑے، یعنی وہ آدمی ناکام ہو گیا، وہ آدمی برباد ہو گیا، فیل ہو گیا. یہ ذلت ہے. ناک میں مٹی پڑنا کیا ہے؟ ذلت ہے. جس آدمی کہتے ہیں اس کے منہ میں خاک ڈالو، تو یہ ذلت ہے. آپ نے کہا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک میں مٹی پڑے، جو مجھ پر میرا تذکرہ اس کے سامنے اور پھر بھی درود نہ پڑے، پھر بھی درود نہ پڑے. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ درود نہ پڑھنا ناکامی ہے. اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث کے تعلق سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفی الحدیث دلیل علی وجوب الصلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذکرہ. اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی تذکرہ ہو آپ پر درود پڑھنا واجب ہے، یعنی لازم ہے. لازم ہے، آپشنل نہیں ہے. پڑھے تو چلتا، نہیں پڑھے تو نہیں چلتا، ایسا نہیں ہے، لازم ہے. بلکہ بغیر درود کے آدمی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے. علماء نے کہا یہ نماز کے ساتھ مقید ہے، کیونکہ یہ نمازی کے پس منظر میں آیا ہے. فضالہ ابن عبید کہتے ہیں سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یدعو فی صلاتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا اور وہ نماز میں دعا کر رہا تھا. فلم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا. فقال، نماز میں کیا ہے؟ جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو 3 چیزیں آپ کرتے ہیں. نمبر 1 اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. پھر آپ نبی پر درود کے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا. اس کے بعد پھر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں. پورا تحیات پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر اس کے بعد آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی، یا اللہم انی اعوذ بک، جو بھی دعائیں آئی ہیں اس میں تعوذ ہو یا دعا ہو، استغفار ہو، سب ہو. یہ سٹیپ ہے. نمبر 1 اللہ پر اللہ کی حمد و ثنا، پھر نبی پر صلاۃ و سلام، اور اس کے بعد دعا. یہ 3 سٹیپس ہیں. عام دعاؤں میں بھی ہونا چاہیے. آپ نے جب دیکھا وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے درود نہیں پڑھا. آپ نے کہا عجل ھذا، عجل ھذا، جلدی کی اس نے بہت جلدی کی. ثم دعاہ، اس کو بلایا آپ نے، اس کی نماز ہوئی، آپ نے اس کو بلایا اور آپ نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ. آپ نے کہا جب بھی تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے اس کو چاہیے کہ وہ شروعات کس سے کرے؟ اللہ کی حمد و ثنا سے شروعات کرے. ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. ثم لیدعو بعد بما شاء، اس کے بعد جو چاہے دعا کرے، اس کے بعد جو چاہے دعا کرے. تو التحیات، پھر درود اور اس کے بعد دعا، یہ ترتیب ہے. اگر آدمی ڈائریکٹ دعا کرنے لگے تو یہ کیا ہے؟ اس نے جلدی کی ہے، اس نے جلدی کی اور یہ صحیح نہیں ہے. امام ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، دعا آسمان و زمین کے بیچ میں رکی رہتی ہے. لا یصعد منہ شیء، اوپر ہی نہیں جاتی. حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے، تیری دعا رکی رہتی ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے موقوفاً روایت کیا ہے، تو یہ حدیث صحیح ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر دعا محجوب ہوتی ہے، رکی رہتی ہے. اللہ اور اس کے درمیان حجاب ہے، رکاوٹ ہے، حاجز ہے. کب تک؟ جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر درود نہ پڑھا جائے، آپ پر اور آپ کی آل پر درود نہ پڑھا جائے، تب تک کہ دعا رکی رہتی ہے. اس کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور یہ حسن درجے کی روایت. معلوم ہوا کہ دعاؤں کی قبولیت میں بھی درود کا دخل ہے. نمبر 5، اور آپ دیکھیں اللہ نے فرشتہ مقرر کیا ہے. جب ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کیا کہتا ہے اس کے لیے؟ لک بمثل، تیرے لیے بھی وہی اللہ تعالیٰ عطا کرے جو تو دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھ رہا ہے، آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کے لیے نہیں ملے گا. ایک عام مسلمان کے لیے بیوی، بچے، دوست، بھائی، بہن، ان کے لیے آدمی دعا کر رہا ہے اور فرشتہ اس کے لیے دعا کرے اے اللہ جیسا یہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اے اللہ اس کو بھی اچھا ہی عطا کر. تو یہ کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہا ہے. کیا اس کے لیے نہیں ملے گا؟ اس کے لیے اور من باب اولا زیادہ ملے گا. نمبر 5، جس مجلس میں درود نہ ہو قیامت کے دن وہ افسوس کا ذریعہ بنے گی. پچھتائے گا آدمی، کاش کہ میں اس مجلس میں نہیں بیٹھتا جس میں درود نہیں ہے. اس لیے آپ جہاں کہیں بیٹھیں اس مجلس میں کم سے کم ایک بار درود ہونا چاہیے. یہ نہیں پڑھو درود، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں. اس میں آج آدمی خود درود پڑھے یا تذکرہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. تذکرہ نہیں میٹنگ آفس کی، کم سے کم اس میں آپ اپنے طور پر تو پڑھ لیں. کوئی بیٹھک آپ کی ایسی نہیں ہونا چاہیے جس میں درود نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ فیہ ولم یصلوا علی نبیہم، جو بھی مجلس ایسی ہوتی ہے جس میں لوگ کچھ بیٹھتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو، اللہ کا ذکر نہیں اور نبی پر درود نہیں، الا کان علیہم ترۃ فإن شاء عذبہم وإن شاء غفر لہم. یہ مجلس ان پر کیا ہوگی؟ خسارے اور نقصان اور حسرت کا سبب بنے گی. اللہ چاہے تو ان کی مغفرت کرے، چاہے تو ان کو عذاب دے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. کہ کسی مجلس میں درود ہی نہ ہو قیامت کے دن وہ اس کے لیے عذاب کا ذریعہ وہ مجلس بن سکتی ہے. کتنے گپے ہمارے ہوتے ہیں بتائیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہی نہیں. کبھی فلموں کا، کبھی سیاست کا، کبھی کھیل کود کا، کبھی گھر بار کا تذکرہ ہمارا ہوتا ہے اور اس بیٹھک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی نہیں. ان شاء عذبہم
وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، اللہ چاہے تو مغفرت کرے، چاہے تو ان کو عذاب دے۔ عذاب بھی ہو سکتا ہے اس مجلس کی بنیاد پر کہ میرے نبی پر درود ہی نہیں۔ سوچئے، اس حدیث کو امام الترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا، یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھنا جنت سے محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی خطئ طریق الجنہ، جو مجھ پر درود بھول جائے وہ جنت کے راستے سے غلط چلا گیا۔ نسی عربی زبان میں دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک تو واقعی بھولنا، اس بھول کی تو معافی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، بھول جائے آدمی، یاد ہی نہ رہے اس کو، تو بڑی بڑی چیزیں بھولنے پر بھی سزا نہیں ہے کہ ایک آدمی واقعی یاد ہی نہ رہے اس کو۔ لیکن دوسرا نسیہ عربی زبان میں کیا ہے کہ ایک انسان ترک کر دے، لاپرواہی کی وجہ سے چھوڑ دے، تو عربی زبان میں اس کو بھی نسیہ کہتے ہیں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جو نصیحت ان کو کی گئی تھی، جب انہوں نے اس نصیحت کو لاپرواہی سے اس کی طرف دھیان نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان پر دنیا کھول دی اور پھر عذاب آیا۔ تو نسیہ عربی زبان میں ترک کے لیے بھی آتا ہے، چھوڑ دینا۔ جو مجھ پر درود چھوڑ دے خطئ طریق الجنہ، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا، وہ جنت کے راستے سے غلطی کر گیا، کہیں اور نکل گیا، یعنی وہ جنت میں جانے والا نہیں۔ اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس سے بھی علماء نے کہا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود واجب ہے۔ جنت سے محرومی جس چیز پر، وہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ایسا ہے کہ جو تہجد نہیں پڑھتا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو مسواک نہیں کرتا جنت میں نہیں جائے گا، وہ مستحب ہے، اس سے جنت سے محرومی کی خبر نہیں دی جاتی ہے۔ جنت سے محرومی اسی چیز پر ہو سکتی ہے جو لازم ہو اور اس کو آدمی چھوڑے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی مجھ پر درود چھوڑ دے، ترک کر دے، اور تو وہ آدمی کیا ہے؟ جنت کے راستے سے بھٹک گیا۔ اور دوسری روایت سے مزید وضاحت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، فقال آمین آمین آمین، 3 بار آپ نے آمین کہی۔ قیل یا رسول اللہ انک حین صعدت المنبر قلت آمین آمین آمین، لوگوں نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول، جب آپ ممبر پر چڑھے تو آپ نے 3 بار آمین 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 کہا۔ قال ان جبریل اتانی، میرے پاس جبریل آئے، فقال من ادرک شہر رمضان ولم یغفر له فدخل النار فابعدہ اللہ۔ آپ نے کہا کہ جبریل آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت اپنی نہ کرا سکے، رمضان کا مہینہ چلا جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرائیں، اس کی مغفرت نہ ہو اور وہ جہنم میں چلا جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہو سکی ہے۔ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے۔ بد دعا دے رہے جبریل کہ اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے۔ قل آمین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل۔ فقلت آمین، جب انہوں نے کہا آمین کہیے تو میں نے آمین کہا۔ ومن ادرک ابویہ او احدہما فلم یبرہما فمات فدخل النار فابعدہ اللہ، جو آدمی اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پائے اور دونوں میں سے ایک کی بھی، دونوں کو پائے یا ایک کو پائے اور ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک نہ کریں اور اسی حال میں مر جائیں اور جہنم میں چلا جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے۔ بد دعا کیے۔ قل آمین، اے نبی آمین کہیے۔ فقلت آمین، میں نے آمین کہی۔ اور تیسری چیز ومن ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے، یعنی اس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، فماتا، اور اسی حال میں مر جائیں، فدخل النار، اور جہنم میں چلا جائیں، فابعدہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ بس اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آمین کہیے۔ قل آمین۔
فقلت آمین، میں نے آمین کہی۔ بتائیے، رمضان کا مہینہ برباد کرنا، ماں باپ کو پا کر بھی ان کی خدمت نہ کرانا اور اپنی خدمت نہ کرنا اور اپنی مغفرت نہیں کرانا، اور 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ پر درود نہیں پڑھنا، یہ کبائر میں سے ہے۔ یعنی یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ جہنم میں جائے گا اس کی وجہ سے۔ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری اور جہنم میں داخلہ۔ کیونکہ علماء نے کہا ہے کہ ایک گناہ بڑا گناہ ہے، اس کی علامت یہ بھی ہے کہ اس پر جہنم کا وعدہ ہو، اللہ کی رحمت سے دوری کی بات کہی جائے، دونوں چیزیں آ رہی ہیں۔ اللہ دور کر دے اس کو، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ دور کر دے اس کو۔ کس سے دور کر دے؟ اپنی رحمت سے۔ اللہ اپنا قرب اس سے چھین لے، اللہ کا قرب چھن جائے اس سے، اللہ کی رحمت چھن جائے اس سے، جہنم میں چلا جائے۔ کون؟ کیوں جا رہا جہنم میں؟ وہ کیوں جا رہا جہنم میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور آپ پر درود نہ پڑھے۔ معلوم کہ یہ گناہ ہے، معمولی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو آپ پر درود پڑھنا چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، جنت کی طلب اور اس کے شوق کا تقاضا ہے۔ تو جنت میں جانا چاہتا ہے، یہ راستہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل، اور آپ کا تذکرہ جب بھی آئے آپ پر درود پڑھ، تذکرہ نہیں بھی آیا اپنی مجالس میں تنہائی میں آپ پر درود پڑھ۔ یہ کیا ایمان ہے کہ تو اپنے محسن کو بھول جائے؟ اپنے محسن کو بھولنا کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ ناشکری اچھی چیز نہیں ہے۔ شکر کیا ہے؟ ایک انسان احسان کرنے والے کا احسان مند رہے۔ دین سے زیادہ بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو دین پہنچایا اللہ کا، تو اس پر احسان مندی نہ ہو۔ آپ کا والیٹ بھول گئے آپ مسجد کے اندر، پیسے بہت زیادہ نہیں تھے، آپ کی ضرورت کے تھے، کسی آدمی کو مل گیا، اس نے دیکھا اس کے اندر ہاں آپ کا آدھار کارڈ اس کے اندر ہے، آپ کا ایڈریس اس پر ہے، وہ آپ کے گھر پہ لا کے دیا، اس نے 1 روپیہ بھی کم اس میں نہیں کیا۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ جب بھی ملے گا سلام میں پہلے دعا کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سلام کریں گے آپ، باقی لوگوں کو نہیں کرتے، آپ اس کو پورا کریں گے۔ آپ مجلسوں میں تذکرہ کریں گے، وہ آدمی بہت زبردست ہے، میرے پیسے تھے 1 پیسہ کم نہیں، برابر بیچارہ لا کے دیا، میرے کو گھر پہ لا کے دیا۔ آپ اس کا احسان مانیں گے۔ جو آپ کا والیٹ آپ کو پہنچائے، آپ تک لائے، وہ آدمی آپ کا محسن ہے۔ جو جنت میں جانے کا راستہ آپ کو پہنچائے، اللہ سے لے کر آپ تک پہنچائے، وہ آپ کا محسن نہیں ہے۔ اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے کہ جنت آپ کو مل جائے اس کے ذریعے سے۔ وہ آپ کو بتائیے راستہ ہے، دیکھ یہاں سے جا۔ معمولی آدمی آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ کو راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، رات کے وقت میں ایک آدمی آپ اس کا آواز دیں وہ رک جائے، اپنی گاڑی لے کے آپ کے پاس آئے، بولے کیا بات ہے بھائی؟ بولے راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کہاں سے جانا چاہیے پونا کو؟ بولے دیکھو یہاں سے اسے جاؤ، وہاں سے ایسا جاؤ، وہاں سے ایسا جاؤ، نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ٹھیک ہے میں گاڑی چلا رہا ہوں، میں بھی جا رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ پھر ایک جگہ پہنچ گئے، بولے بھائی آپ اس کے بعد میرے کو رائٹ جانا ہے، آپ لیفٹ جاؤ۔ آپ کیا ہوتے؟ بہت بہت شکریہ، آپ کے جیسے لوگ بہت کم ہے دنیا میں۔ اچھا اتنا سا راستہ آپ کو بتایا، اتنا سا آپ کو لے کے چلا، میرے پیچھے پیچھے چلو، اور آپ کو پھر اس کے بعد چھوڑ دیا آپ کے حال پہ، تو آپ اس کی اتنی تعریف کر رہے ہو، اور اس کو چھوڑنے کے بعد آپ کیسا اچھا آدمی نہیں، اس دور میں ایسے لوگ ملتے نہیں بھائی، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں، اتنا آپ نے کو لا کے چھوڑا، پھر واپس پلٹ کے گیا، کتنا اچھا انسان ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جنت والا راستہ آپ کو بتا رہے ہیں، میرے پیچھے چلو جنت ملے گی، آپ کو رہنمائی دے رہے ہیں۔ آپ کا احسان کتنا شکر ہے، کتنی احسان مندی دل میں ہے۔ تنہائی میں سوچتے اللہ تیرا کتنا بڑا، کبھی بولے ہم نے زندگی میں اپنی غور کریں اپنے دل پہ، اللہ تیرے بہت احسانات ہیں، تو نے سب دیا، لیکن ایک چیز بہت زبردست دی، تو نے اسلام جیسا دین دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ہم کو پیدا کیا، اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ کبھی بولے ہم اللہ کو ایسے؟ کبھی ہم نے اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے ہم کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور ایسا نبی ہم کو دیا، اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر واقعی ہم نے بولا ہے تو واقعی ہم قیمتی ہیں، نہیں بولا ہے تو ہم سوچیں
کہ ہم نے سب اللہ تو نے کھانا دیا پینا دیا، ہاں کپڑے دیے گھر دیا یہ دیا، اس پہ شکر ادا کی، نبی پہ شکر، نعمت نہیں مانے تو نے اس کو نعمت نہیں مانا اب تک؟ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت سے اسلام کی نعمت ملی تجھ کو، اس کا شکر کتنا مانا تو نے؟ سوچنے کی چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ سے محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی تذکرہ ہو آپ پر درود پڑھنے والا ہم کو بنائیں۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔